الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك إلا حلول الحادث الأمامي سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما شاہ بازے لا مکانی جان لے او شاہ بازے لا مکانی جان او رحمت للعالمین درشان لے او مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجائے عالم غلام مرتضی قرۃ العین غلام مرتضی خواجائے نور محمد باصفا انتہائی قابل عزت و احترام علم و دانش والے احباب علماء ذی وقار حاضرین و سامعین اج دی بابرکت اور روح پرور پر نور پر کیف پر سرور محفل بعنوان اتباع رسول کانفرنس کیوں جی اتباع رسول کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں اس گاؤں سامولانا دے احباب نے اس دا انعقاد کیتا اور اس لحاظ نال پہلی کانفرنس ہے کہ عنوان اتباع رسول ہے پہلے بھی سالانہ پروگرامز ہوندے رہے اتباع رسول دے عنوان نالے غالباً پہلی کانفرنس اور دوسری بات کہ آج بڑا دل نو سکون ملیا ایسا ہم نے پھولتے آیا نا جدو نظر پئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یقین کرنا دل خوش ہو گیا مسجد تیار ہو گئی اینج منارے نظر آئے باہروں کیوں جی
اندروں بھی تیاری ہو گئی ماشاءاللہ پوری، مسجد بنا دیتی، دعا ہے اللہ آباد کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے، مسجد دی تعمیر بھی باعث ثواب اور مسجد نو آباد کرنا اس تو زیادہ ضروری باعث ثواب۔ آبادی ہوندی ہے نمازیاں نال، مسجد وچ آ کے عبادت کرنے والیاں نال، ذکر اذکار کرنے والیاں نال، نوجوانہ مل کے بزرگاں مل کے جنہ جنہ بھی حصہ پایا ہے، جنہ دا نام کسی دے سامنے آیا، اللہ انہاں دی خدمت بھی قبول کرے تے جنہ پیچھے رہ کے خدمت کی تھی اللہ انہاں دی خدمت بھی قبول فرمائے، جنہ آگے ہو کے ٹائم دیتا محنت کی تھی، اللہ پاک انہاں دے اس ٹائم اور وقت دین دی اور محنت دے سلے وچ اللہ انہاں نو رنگ پاگ لاوے، انہاں اللہ دے گھر دا کام کیتا ہے، اللہ پاک انہاں دے دلاں نو بھی آباد کر دیا۔ بہت خوشی ہوئی آج ویکھ کے اللہ دا گھر تساں تیار کر لیا۔ میں اپنے اس جذبات نو الفاظ نال بیان نہیں کر سکتا، ہاں جی پھر اندر آ کے بیٹھ کے جناب ماشاءاللہ کیا کمال ہو گیا، بہت ہی خوبصورت تیاری، چار چفیرے نظر آ رہی ہے تے جیڑی تھوڑی بہت ہی کمی رہ گئی ہے اللہ پاک وہ بھی مکمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی اندے وچ اخلاص بڑا ضروری ہے۔ جڑے بچے اگے ہو کے کام کر رہے ہیں میں ایک پیغام انہوں نے بھی دیاں گا، جڑے نوجوان اگے ہو کے کام کر رہے ہیں، جڑے بزرگ اگے ہو کے کام کر رہے ہیں، میں انہوں نے ایک پیغام دیاں گا کہ اس کام دے وچ ایک کوئی گل پیش نظر رکھنی ہے کہ ساڈا ٹائم لگے، ساڈی جیب وچوں روپیہ نکلے یا ساڈا مشورہ جاوے، فکر جاوے، ہر چیز رضائے الہی واسطے ہونی چاہیے، ہر چیز رضائے الہی واسطے۔ جدو آوے نا یہ بات یہ بڑا مسئلہ جے، میں اس واسطے وضاحت کر رہا ہوں کہ میرا فرض ہے، یہ دسنا ہے، میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے۔ جدو بندہ ایڈا چنگا کام کرتا ہے نا تو پیچھے آ جاتا ہے سوچ کھچن والا، وہ آتا ہے انہیں لکھ لایا ہے، انہیں 50,000 لایا ہے، انہیں محنت کی ہے، انہوں کسی اجر نہ مل جاوے، وہ سوچ کھچن دی کوشش کرتا ہے، مطلب ریاکاری تے وکھاڑا میرا نہ ہو جاوے۔ جدو بندے دے ذہن چ گل آ جاوے نا بھئی لوکی آکھن وہی ہے فلانا وہی خلیل احمد انہیں بڑا کام کیتا، دل چ یہ گل آئی انہیں بڑا کام کیتا ہے تے بلے ایتھے میرا نام ہوئے، اوتھے بھی میرا نام ہوئے، اوتھے بھی دنیا میرا ہی ذکر کرے تو سمجھ لو وہ پھر چوکاں تک ہی رہ جائے گا، قبر جنال کچھ نہیں سلائے کے جانا، قبر ہی جائے گا کہ جدوں دنیا لیندی پئی لوے نا پر اندر خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میرا ٹھیک ہوگی گل۔ ہوں اگلی گل کریے کانفرنس سے اتباع رسول۔ اتباع رسول بہت وسیع ٹاپک ہے، آج اس حوالے نال میں چند ایک باتاں عرض کراں گا اتباع رسول دے والے۔ میں گل شروع کرن لگیا تو اس تو پہلے تسی یہ کرنا ہے کہ اے ویکھو میں بھی ٹلیاں دی بند لگیا کرنا تے تسی بھی ٹلی بند کر دیو، کیونکہ جنہ فون کرنے نے نا انہوں نے کوئی پتہ نہیں یہ کتنی اہم میٹنگ اور کتنا اہم اجلاس اور کتنی خوبصورت محفل وچ بیٹھے ہیں، انہیں ٹلی کھڑکائی جانے تے پھر جدوں تہاڈی تسی درمیان دے وچ کئی بندے نا مسجد وچ بیٹھے تھوڑا جہا چپا کو نیویں ہو کے نا تو اتنے گل کرن لگدے، میں مسجد تے بیٹھا ہاں میں لگا ہونا انہی دیر نوں خطیب کی ڈسٹرب ہو جاندا ہے تے سنن والے بھی ڈسٹرب ہو جاندے، ذرا ٹلیاں بند کر لو، ہو گئیاں نے تسلی نال کر لو، میں ٹائم دے رہا تسلی نال کر لو، پھر جدوں گل شروع کرنی ہے نا ادوں مسئلہ نہ آوے۔ تے مولانا عبدالغفور صاحب ایتھے تسی ذرا یہ ذہن وچ رکھنا بھی کوئی بچہ پارٹی تواڈے جڑے نا تلامذہ شاگرد کو کھپ نہ پاؤن، چھوٹے بچے بہ جاؤ پتر بہ جاؤ تھلے شاباش، چھوٹے چھوٹے بچے نا اگوں تسی تے کہندے نا بیٹھے رہن دیو، میرے سامنے وہ بندہ سامنے تے کم از کم وہ ہوے جنوں میں گل سمجھاواں اونوں پوری سمجھ آوے، او میرے والوں ویکھے میں اودے والوں ویکھاں، کیوں جی؟ تے جدوں ایک دوسرے والے ویکھ کے گل بندہ سمجھ کے کردا ہے ادوں سمجھاون والے نوں بھی پتہ ہوندا بھی میں کوئی گل کرنی ہے، سنن والے نوں بھی پتہ ہوندا میں ٹائم کڈ کے آیا واں تے میں کچھ اتھوں لے کے جانا۔ ہاں جی ہاں جی
اے محفل سجا کے بیٹھے ہو، ایک اللہ دا گھر، ایک تے اللہ دا گھر تے دوسرا تسی اللہ دے رسول دے ذکر واسطے سجائی محفل. شاید کسی نو یاد ہوئے، مینوں لگدا ہے میں تانوں حدیث شریف سنائی ایک باری میں توجہ پھر دلاواں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ اذا مررتم بریاض الجنت، جب تمہارا گزر ہو جنت کے باغیچوں میں سے فرتعو، کھاؤ پیو غذا حاصل کرو. صحابہ عرض کی تھی وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت دے باغ کیڑے نے، جنت دیاں کیاریاں کیڑیاں نے، جنت دے باغیچے کیڑے نے؟ میرے تے تھوڑے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہلاک الذکر، او ذکر رسول، ذکر خدا، ذکر رسول دیاں جتھے محفلاں سجیاں ہون، جتھے ذکر دیاں محفلاں سجیاں ہون او جنت دا باغ جے، جنت دی کیاری ہے تے او تو کھاؤ پیو. ہن تسی لنگر کھاندے ہو پے، اے سارا گھنٹہ ڈیڑھ جڑا لگا نا اے تہاڈا لنگر ہے. جی ہاں، ایک لنگر جسم دا ہے، اوندا بھی انتظام کیتا ہے. ہاں تے او بعد وچ اے لنگر روح دا ہے، اے پہلے جن دی زیادہ اہمیت ہے او پہلے، جن دی تھوڑی اہمیت ہے او بعد وچ. ٹھیک ہے، میں تے نا دوستاں نو کہا سی بھی میرے واسطے کھانا تیار ہی نہ کرے. پوچھن لگے جی کالیاں مرچاں کی پاਉਣਾ؟ میں کیا کچھ بھی نہ کریا جائے. آ گیا سی نا، کیوں؟ اصل تے لنگر ہے ہی ہے. او جے لنگر مل گیا نا سانو تے بھوک رہی کوئی نہیں جانی. یقین اور تے کئی لوگ وہ بھی ہوندے نے جنہاں نو روح دا جدوں لنگر مل جاندا ہے نا تے پھر جسم والا لنگر بھوک لگی بھی ہوے انہاں نو محسوس ہی کوئی نہیں ہوندی. ہاں جی، انہاں نو محسوس ہی کوئی نہیں ہوندی. تے وہ لنگر بھی ملے گا انشاءاللہ، وہ بھی ملے گا، پر روح دا لنگر ہلاک الذکر، جتھے ذکر دیاں محفلاں ہون اوتھے جدوں بہو گے تے اس وقت تانوں لنگر ملے گا. توجہ ہے وے؟ اچھا میریاں گلاں صحیح سمجھ آندیاں نے پیاں؟ تانوں بھی صحیح آ رہی ہیں؟ اے جڑے باہر بیٹھے نے الفاظ میرے ٹھیک سمجھ آ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں لگتا؟ علامہ صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ میں اس واسطے پوچھ رہا ہوں وہ نہ ہوئے گھنٹے تو بعد تسی آکھو یار باہر والا ڈبا ٹھیک نہیں سی ہےگا، تے جو ہون آکھنا جے تو ہون گل کر لو، اسی ہون سیٹنگ کر لینے ہاں. ٹھیک ہے نا جی؟ گل جو شروع ہوئی اجے تو شروع ہوئی ہے نا، دے وچ سیٹنگ شوٹنگ کر لینے ہاں. سمجھ ٹھیک آ رہی ہے؟ بسم اللہ جی. لو جناب، میرے تے تواڈے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہلاک الذکر، او ذکر دیاں محفلاں جے جدوں انہاں چ بہو گے تے تانوں خوراک ملے گی، تے خوراک کھایا پیا کرو. ہاں جی، خوراک او جنت دی کیاری ہے. صاحب عرض کی تھی وما ریاض الجنہ. علامہ صاحب اج میں اج دے تو اگے ایک ہور گل کر حدیث تو تساں پہلے بھی سنی، اج اس تو اگے ایک اور گل ہوے گی. وہی ہوے گی کہ احادیث مبارکہ تساں بھی ماشاءاللہ دار بیادر مدربن فوا داربن تو لگ کے تے تساں بخاری شریف جدوں پڑھی کیوں جی علامہ صاحب تے آخری حدیث سی کلمتان کلمتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ دو کلمات ایسے نے جڑے زبان تے بڑے ہولے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف دی آخری حدیث ہے، زبان تے بڑے ہولے ہمیں چاٹے تے ادا ہو جاندے نے، اللہ نو بڑے پیارے نے، تے جدوں ترازو دے وچ آئے تے بڑے بھارے نے. وہ کیڑے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بس اے دو کلمات پڑھو گے تے تکڑ پارا ہو جائے گا. کہو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. حدیثاں پڑھیاں پڑھائیاں کسے جگہ تے یہ پڑھیا ہوئے کہ جیڑا بندہ جنت میں چلا جائے گا انہوں کسے وجہ تو کٹ کے دوزخ وچ بھی سٹن گے. کوئی ایسی گل جندہ داخلہ ہو گیا وہ باہر ہے. توجہ ہے گی جے؟ گل بڑی عاشقاں واسطے وے، گل بڑی عاشقاں واسطے وے. ذرا ہن تسے دھیان نال سننی ہے اگلی گل، کیونکہ پورا ذخیرہ احادیث جنہاں نے حدیثاں ساریاں پڑھیاں نے، شریعت مطہرہ نو پڑھیا ہے. میں انہاں کو سوال کر رہا ہاں، یہ تے پڑھیا کہ جدو حشر دا دیاڑا ہوئے گا، قیامت قائم ہوئے گی، دنیا ساری اٹھ پائے گی، یحشر الناس فی سعید واحد، ساری دنیا نو ایک میدان دے اندر جمع کر لیا جائے گا اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا. تے دوزخ دے جڑے جان گے
یہ کیوں آ جاؤ نا اتنے، تسی اگے پیچھے نہ ہو. میں تمہیں اگے گل کی کہ میں تہاڈے نال گل ادو کرنی جدو تسی پورے حاضر ہو کے بیٹھے. ذرا سجا کبا کیتا تو پھر گڑبڑ ہو جانی ہے. گے ہو سارے؟ توجہ ہے وے. ساری دنیا ایک میدان دے وچ جمع کر لی جائے گی اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. تسی بھی ہوو گے، اسی بھی ہوواں گے، سارے ہی ہون گے. پہلے جننے ہوگے نے حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے قیامت تک ساری دنیا کے میدان جمع ہوئے گی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمان گے، حساب شروع ہو جائے گا. اچھا یہ بھی آندا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کئی لوگ دوزخ جان گے، کئی ہون گے جنہ دوزخ پکیاں ہی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان عطا فرمائے تے معاف فرمائے. جڑے کافر لوگ نے، مشرک لوگ نے، او تے جان گے جہنم وچ پکے پکے. ایمان والے رہن گے جنت وچ پکے پکے. لیکن جڑے دوزخ جان والے نے وہ کئی کیٹاگریز دے ہون گے. کو جو ہون گے جڑے پکے پکے تے کو جو جنہاں نوں وچوں کڈ کے تے پھر جنت وچ گھل دتا جائے گا. یہ تے تانوں ملدا ہے کہ دوزخ وچ گیاں کڈ لیا جائے گا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا جن دے دل وچ رتی برابر بھی ایمان ہوئے گا، وہ اپنے عملہ تے کرتوتاں دی وجہ تو دوزخ وچ چلا گیا. اے فرمایا میں اللہ دی بارگاہ چوں دی سفارش پھر بھی کردہ ہی رہاں گا، یا اللہ ایمان والا اینو کڈ دے باہر. انہوں تے لتر پیندے پہ ہون گے، آگے سڑدا پہ ہوئے گا، ٹھکائی ہو رہی ہوئے گی، جو کچھ بھی ہوئے گا. فرمایا ساڈی سفارش پچھوں چل دی رہے گی تے جنی دیر تک میں آخری ایمان والا کھڑا نہ لیا، میں اللہ دی بارگاہ سفارش کردہ ہی رہا. اندہ یہ مطلب ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمان گے. اور کئی لوگ ایسے نے جڑے دوزخ وچ جا کے پھر انہوں نے کڈیا جائے گا تے جنت دے وچ داخل کر دیتا جائے گا. پر ایک بھی واقعہ روایت حدیث مینوں نہیں ملی کہ کوئی جنت وچ چلا جائے تے انہوں بھی کڈ کے پاؤں گے پھر انہوں پلٹا کے دوزخ وچ سٹ دیتا جائے. کیوں جی کوئی ایسی روایت ہوگی؟ نہیں ہے. جنت جان والے جیڑا چلا گیا پلٹ کے واپس نہیں آئے گا. اگلی گل میں ٹھہر کے کرنا، لیکن اے ویکھو ذرا کہ جڑے دوزخ سٹیپ بائی سٹیپ جان گے، کوئی تو جڑے پکے رہن گے، کوئی وہ جڑے باہروں باہر ہی جنہ دی سفارش ہوئے گی. کئی دا عمل چنگے ہون گے، حساب ہوئے گا، عمل چنگے چوکھے ہو گئے کہ چلو انہاں لے جاؤ. کئی ہونے نے جنہ دا حساب ہی کوئی نہیں ہونا. کئی وہ ہون گے جنہ دا حساب، جی ہاں بہت زیادہ. کئی لوگ ایسے ہون گے جنہ دا حساب نہیں ہونا. وہ کون نے؟ صاحب مشکات نے حدیث بیان کی تھی، اور میرے آقا و مولا امام المناظرین سید المفسرین شیخ المحدثین حضور خواجہ عالم پیر نور محمد فنافر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی بیاض مبارک دے وچ اپنی مبارک قلم دے نالے حدیث لکھی. تے میں نے خیال آیا کہ حدیث تے آپ نے لکھ دیتی اور بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ ظاہر بات ہے حدیث دے الفاظ بھی آپ نے لکھے نے تے یقیناً آپ نے دیکھ کے لکھی، لیکن آج دا کوئی بندہ انہوں اگر حدیث اسی دسنا چاہیے تو ان کے حوالہ چاہیے. میں پھر انہوں حوالہ لبیا، لب کے نوٹ کر کے تے اگلے مضمون دا حصہ بنایا. حدیث کیڑی تسی بھی سن لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، دنیا ایک میدان جمع ہوئے گی. جدو ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی، ایک پکارن والا پکارے گا، ندا کرن والا ندا دے گا، این الذین تتجافى جنوبهم عن المضاجع. حکم ہوئے گا پکار، ہم منادی ندا کر، اعلان کرنے والیا اعلان کر دے. انہوں پوچھ کتھے نے او لوگ جدو رات ہوندی سی بسترا پراں کر دیندے سن، اٹھ کے اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہو جاندے سن. این الذین تتجافى جنوبهم عن المضاجع. کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے الگ ہو جایا کرتے تھے؟ دنیا ستی ہوندی سی،
غفلت دی نیندر دنیا ستی ہوندی سی او جناب انج کمبل نو رضائی نو لات رکھ کے پراں سٹ دے سن میرے مولا دی بارگاہ وچ حاضری دا ویلا آ گیا این الذین منادی ندا کرے گا دنیا سن رہی ہوئے گی ساری کائنات دے وچ کوئی ساؤنڈ سسٹم والا رولا نہیں ہونا آواز نہیں جا رہی چکر ہی کوئی نہیں جدو منادی ندا کرے گا ساری دنیا سنے گی این الذین تتجافی جنوبہم معمولی گل نہیں اللہ نے فرمایا میرے بندے توجہ ہے توجہ پوری ہونی چاہیے دیئے جے کسی بندے نو نیندر آئی نا ذرہ برابر بھی انہوں پھر میں پورا جگا کے شروع ہونا جے تے اپنی نیندر دے بندوبست ہونے کر لو میرے سامنے بیٹھ کے کوئی بندہ ساؤن دی کوشش جدو میں جو جاگنا پہ تو تسی کہیں تو ساؤں بھائی نہیں ساؤن دینا انشاءاللہ تے جے ہون کوئی ستا تو میں نہ لے لینا جے جے میں نہ لیا تو پھر پرابلم ہونی ہے دسو نیندر آ سکتی ہے ہو جائے مول تے جے ہونی آ گئی تو رات نو کی میں جاگے گا این الذین توجہ پوری این الذین اللہ نے فرمایا میرے بندے یا اللہ تیرے بندے کیڑے نے سانو دس تیرے بندے کیڑے نے اللہ پاک نے فرمایا وعباد الرحمن اللہ دے بندیاں دیا نشانیاں سنو اسی ساری رات سو سو کے سویر دی بھی نصیب نہ ہوئے تے سویرے ایمی جناب جی چنی سیر تے رکھی چنبڑ ماٹا ماریا تے کسی آکھیا بڑا ہی اللہ دا بندہ ہے دو من کے گال چ پالا بڑا ہی اللہ دا بندہ اللہ فرمالا سنو میرے بندے کون نے یا اللہ تیرے کڑے نے ہیگے دا سارے ہی تیرے نے پیدا سارے توں کیتے نے وہ کون نے جڑے تیرے نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا رحمان دے بندے ہونے جو زمین تے ٹور دینے تے بڑے نرم نرم تے آہستہ آہستہ آکڑ نہیں تکبر نہیں غرور نہیں فخر نہیں نہ کپڑیاں چو آکڑ نہ ٹور بھی چو آکڑ آجزی نظر ہوندی ہے اللہ دے بندے ہونے الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب جاہل لوگ ان کے آمنے سامنے ہوتے ہیں چکڑالو تے پھٹے باز پھر انہوں نے بحث نہیں کر دے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وہ کہتے ہیں بھائی سلام ہوئے تے اگے لگ جاندے نے تیرے نال بحث کرن دا ساڈے کول ٹائم نہیں ہے گا یا اللہ اور کوئی نشانی فرمایا والذین فرمایا میرے بندے لبنے جے میں نشانی دسنا نشانی ویکھو پتہ لگ جائے گا کیڑی نشانی ہے فرمایا والذین یبیتون وہ لوگ جو رات جاگتے ہیں بات یبیت و رات کو جاگنا اوکھا کم مردنیو مہر صاحب نے ہمیں نہیں لکھیا مردنیو جڑے راتی جاگن مردنیو جڑے راتی جاگن تے بھامیں او چور صدام دینی پٹن کوٹ بنایا شادا اے میں تجھے چوران دی گل نہیں جے پیا کردہ میں مطا کو سمجھ لوے کہ شاید جڑا راہ در روڑ دے کھلوتا ہے ہوں دی بھی تعریف ہو رہی ہے نا اے ہور چور دی گل پہی ہو رہی ہے مردنیوں جڑے راتی جاگن تے بھامی او چور صدام دلی پٹن کوٹ بنایا شادا تدو خزانے او پام دلی غافل ستینی مال دے پہرو چوراں کولو مال لٹام دینی قلعے والے کھڑ کر رکھی ہر ویلے قلعے والے کھڑ کر رکھی ہر ویلے تے مہر بلے بھی چور آمدلی مردنیو جیڑے راتی جاگل تے بھاویں او چور صدام دلی پٹن کوٹ بنایا شادا مردنیو جڑے راتی جاگل
جاگن. اللہ پاک نے فرمایا نشانی پوچھو. یا اللہ کیڑی نشانی؟ فرمایا والذین یبیتون، میرے بندے ہونے جڑے رات نو جاگ دینے. میرے بندے ہونے جڑے رات نو جاگ دینے. بندہ آکھے گا جی رات نو تک کئی جاگ دینے، سائنڈا تاش کھیڑ دے رہی دینے، وہ بھی رات نو جاگے. ساری رات فلماں ویکھ دے رہی دینے، وہ بھی رات جاگے. ساری رات چوریاں ڈکیتیاں وارداتاں کر دے رہن دینے، وہ بھی رات جاگے. فرمایا نہیں نہیں، آیت ذرا پوری سنو تو انہوں پتہ لگ جائے گا میں گل کے نہ دی پیا کرنا ہوں. والذین یبیتون، وہ لوگ جو رات کو جاگتے ہیں. کیوں؟ کندے واسطے؟ فرمایا لے ربہم، صرف اپنے رب واسطے. اٹھیا چپ کر کے جناب وضو کیتا، کوئی کسے گل نال غرض نہیں. اٹھ کے وضو کر کے دنیا ستی، آپ جاگ دے پیا وضو کیتا، مصلی بچھایا رب دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہو گیا. فرض تے پہلے ہی پڑھے نے، رات نو اٹھ کے نفل شروع کر دیتے. رات نو نفل شروع کر دیتے. اور جس ذکر اذکار کر رہا ہے باقی معاملات بھی کلیئر نے. گناہاں تو بھی بچ دائے پیا، کسے نال زیادتی بھی نہیں کیتی، کسے نال ظلم بھی نہیں کیتا. سارا دن اپنا کام کیتا، پر سکون ہو کے رات دی انتظار کیتی. جدو رات آئی دنیا سو گئی، اٹھ کے کھلو گیا. فرمایا میرا بندہ آ جائے، آج میرا بندہ. بزرگ فرماندے نے شب تاری کو دوستان خدا میں بتا بند چو روزے رکشندہ. فرمایا سٹار کون نے؟ سٹار کون نے؟ اور کسی آگیا جی فلانا سٹار، فلمی اداکار سٹار، کرکٹر سٹار. اور میں کیا سٹار نہیں ہے گے؟ انہوں نے کنیا کیا سٹار ہے؟ ایک کون کہندہ ہے سٹار نے؟ فلمی اداکار سٹار، فلم سٹار، فلم سٹار حد ہو گئی ہے. اور سٹار کون نے؟ ستارے کون نے؟ بزرگاں کیا ستارے جدو رات ہوندی ہے نا تے جڑے وضو کر کے اپنے رب دی بارگاہ سجدے پہ ہوندے نا تے آنسو بہا رہے ہوندے نے. آسمان تے او ستارے چمکتے نے، زمین تے اے چمکاں پہ مار دے ہوندے نے. اے چمکاں مار اور پھر انہوں ملدا کی ہے؟ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جدو نفل پڑھدا میرے قریب ہوندا ہے حتیٰ کہ میں اودے نال پیار کرن لگ پے. وہ اللہ دا محبوب بن جاندا ہے، اللہ آپ اودے نال پیار کرن لگ پیندا ہے. والذین یبیتون لربہم، وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں یا اللہ کندے واسطے؟ فرمایا اپنے رب واسطے. کمیں گزار دینے؟ فرمایا سجد وقیاما. والذین یبیتون لربہم سجد وقیاما. کوئی سجدے پہ کر دینے، کوئی قیام دی حالت وچ کھڑے نے. فرمایا میرے بندے ہو، میرے ہو بندے. یہ پھر ایتھے جناب جنہاں نے یہ وقت انج گزاریا ہوئے گا، فرشتے نے حکم ہو گیا چل بھی انہوں کھلار دے. کھلارے نہ اوئے کیا اعزاز ہوئے گا. 2-4 ہزار دا مجمع ہوئے نا تو کسی دی پہلی پوزیشن آئی ہوئے، انہوں نے کہا چلو جی فلاں کھڑا ہو جاوے. تو جس لئے اٹھ کے کھلوندہ ہے پھر انہوں پوچھو جن دی پوزیشن آئی ہوندی، دوجے بندے نہیں پتا بھی اس لئے کی پوزیشن ہوندی ہے. جس لئے بندہ اٹھ کے کھلوندہ ہے نا ساریاں دے وچ تے اسے تڑکنا تیز ہوئیاں ہوندیاں نے. پوزیشن آئی ہے، پوزیشن آئی ہے تو جی ساری دنیا ہوئے گی. حکم ہوئے گا انہوں نے کھلار بھائی جیڑے رات جاگ کے عبادتاں کر دے رہنے، ذکر اذکار کر دے رہنے، راتانو جاگ دے رہنے. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَيَقُومُونَ، اٹھ کے کھلو جان گے.
ہوں دسو ساری رات سون والا بندہ بھی سوچے بھی چل میں بھی اٹھ کے کھلو جاواں کہڑی گل ہے کھلون دین گے بیعت تھلے پریشاں اس لیے پڑھ کے باہر کیا سکرین تو ویکھ سارا ریکارڈ ساڈے کول ہے وہ کسی نے ہمت ہی نہیں ہونی کسی نے ہمت ہی نہیں ہونی 2 نمبری کرن دی وہی کھلوئے گا جیڑا پچھلی رات جاگدا رہا ہوئے اٹھ کے جس لئے کھلو جائے گا کیا ماحول تے کیا منظر ہوئے گا فَيَقُومُونَ اٹھ کے کھلون گے فرمایا ایک نشانی ہوئے گی اونا دے وچ اونا وچ ایک علامت ہوئے گی کیڑی فرمایا وَهُمْ قَلِيلٌ ٹامے ٹامے کوئی اور تھو کھلوئے گا کوئی اور تھو کھلوئے گا کوئی اور تھو وَهُمْ قَلِيلٌ پچھلی رات جاگن والے تھوڑے ہونگے ایمیں دری بابے آکھیا مرد نہیں ہو جیڑے راتی جاگن بھامیں او چور صدام دلی پٹن کوٹ بنایا شادہ تدوں خزانے او پام دلی غافل ستے نے مال دے پہرو تے چوراں کولو مال لٹام دلی قلعے والے کھڑک رکھی ہر ویلے تے مہر والے بھی چور آمد لی قلعے والے کھڑک رکھی ہر ویلے دوستان عزیز بڑے خوش نصیب ہونگے جنہاں حکم ہوئے گا وے تکڑے لے نہیں جانا کی حکم ہوئے گا سمجھے ہو ہونگے تھوڑے بڑے خوش نصیب ہونگے تکڑے لے نہیں جانا بھی تسی تو انجھے تکڑ آلے آنے جیسے حکم ہوئے گا نا چلو بھی انہوں نے لے جاؤ ترازو والے تکڑ والے میزان تے کی حال ہوئے گا جی ہاں جی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی میزان تے جلوہ فرما ہونگے تے کوشش یہی کرنی چاہیے دیئے کہ اپنا جڑا ہے گا نا فائلاں فولاں وہ اتھے ہی کلیئر کر لئیے ہاں جی سارے معاملات اتھے کلیئر کر لئیے چنگی گلتا اے ہی ہے ہاں جی وقت بڑا قیمتی ہے سب تو قیمتی چیز وقت ہے چلو اگلا مرحلہ پھر ہونا دا جنہ دیا نیکیاں زیادہ تے باقی کلیئر کرانا چلو جی پاس ہو گیا جاؤ جنت میں اگلا مرحلہ پھر ہونا دا ہونا کہ اوہ تم ایک ہی کرتا ہے پھڑو انہوں نے ترو سٹو بیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمان گے کچھ دا او ہون گے جنہیں سرکار دی سفارش نالی چلو چھاڑ دو جی سرکار نے فرمائی تھا چلو جی چھاڑ دو جنہوں نے شفاعت نصیب ہو گئی وہ بھی بارو بار تے سفارش کروانی ہوئے توجہ ہے بے بھاجی جن کو سفارش کروانی ہوگی انہیں بنا کے رکھنی پہندی ہے نا بنا کے رکھنی پہندی ہے تے لوگوں بھی پتہ ہوئے بھی واقعہ ہی تے مالکوں بھی پتہ ہوئے بھی میرا ہی ہے تے پھر مالک سفارش کر دیں دے کیوں جی اور جدو دنیا دے ہوتے کام بھی ہے یہ ہون عمل بھی ہے یہ ہون ہر گل اے جی ہوئے دل بھی آکھے تے زبان بھی آکھے تمہارا ہوں تمہارا ہوں بس تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں بس تمہارا ایک کانفرنس اتباع رسول کانفرنس اتباع رسول اس واسطے میں کہہ رہا ہوں حضور دی اتباع دا تقاضا اے وے اور دل بھی کہے تے زبان بھی کہے تمہارا ہوں تمہارا ہوں بس تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں
کرم کی ہو نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ہو نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، تمہارا ہو تمہارا ہو۔ خواجہ دائم الحضوری قصوری آپ بولے گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تو راسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، تو ہی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ، قصوری را حضوری کل دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن، شفاعت یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ دوستوں گل کریے تھوڑی جی کھول کھلا کے، ٹھیک ہے پیار جے کھول کھلا کے اے وے کہ تساں رکھی کانفرنس تین دا نام رکھیا اتباع رسول کانفرنس، ٹھیک ہے اشتہار پڑھ کے تسی آ گیا کہ اتباع رسول کانفرنس ہے تے اساں گل کرنی ہے رسول اللہ دی اتباع دی۔ اتباع دا مطلب ہے گا کہ جویں نبی پاک نے فرمایا اوویں کرنا، جویں سرکار دا حکم ہے اوویں ہی کرنا، ایسا زندگی اوویں گزارنی جویں سرکار نے فرمایا ہے۔ تے جے کانفرنس اتباع رسول نائیں دا رکھیا ہے تے پھر سانو چاہیے بھی تائے وے نا کہ اسی ہر کم دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشنودی تے رضا نو پیش نظر رکھیے، سرکار کی فرمان دینے تے جے بزرگوں یہ گل ہوئی نہیں عمل والے کی آکھیں گے تے پھر اتباع رسول تک نہ ہوئی، کیوں جی سیدھی جی گل ہے جی جو غصہ لگی جاوے تے نال نال دسی جائے جے بھی لگدا ہے پیا جہلے تانوں لگیا میں ہور لاونا ہے، یہ لگنا چاہیے۔ میں ایک جگہ دے پروگرام دے گفتگو کی تھی، میں غصہ تو نہیں جے لگا، انہاں کہا نہیں لگا، میں کہ وہ ماڑا ہویا یہ لگنا چاہیے سی تھڑیاں غصہ لگے کیوں اچھا تو نم کوڑ کے پیوی ہے نا تے وہ کوڑی لگ دی ہے پھنسیاں نو تاں شفا ہوندی ہے تے یہ نم کوڑ کے بعد آ کے کوڑی بھی نہیں لگی تے پھر وہ پھر نم تو نہ ہوئی، شفا والی دعا تے نہ ہوئی۔ یہ تواڈے نال میں بھی شامل ہاں برابر دا، جی ہاں سانو ساریاں نے اس گل کا جائزہ لینا پائے گا، اسی رسول اللہ دی اتباع کرنے کہ نہیں کرتے، اگر کرنے تو کس حد تک کرنے، ساڈے دل و دماغ دے اوتے کیڑی شے چڑھی ہوئی تے کیڑی سوار ہے۔ میں تو ویکھنا وا ساڈے اوتے رسم و رواج سوار ہویا ہے، ایکو ہی گل ساڈی جند نہیں چھڑدی، لے تے او کی آکھے گا تے لے تے او کی آکھے گا، یہ خیال ہی نہیں آوندا کہ اللہ کی آکھے گا تے اللہ دا رسول کی آکھے گا، نہیں خیال آندا سانو، کیوں جی؟ اسی الحمدللہ تحریک آغاز کیتا ہے، انہوں نام رکھا اتباع رسول آستانہ علیہ قلعہ شریف فنافر رسول استی دی آستانے تو اتباع رسول کانفرنس شروع کیتی ہے اور کانفرنس کی تحریک دا آغاز کیتا اور اندے تحت کانفرنسز دا انعقاد ہو رہا ہے تے نریاں کانفرنس ہیں اس واسطے نہیں کہ تسی آ گیا تے سنیا دیا کہ منیاراں بھی شیر بڑے پڑے سن، نا شیر پڑھا تے پاویں نہ پڑھا، ہن او دور لنگ گیا، شیر آ گیا آگے تے پڑھ دیاں گے، نہیں تے مقصد شعر و شاعری نہیں ہے گا، مقصد یہ ہے کہ انہوں مل کے جائزہ لینا ہے تو تمہوں نوجوانوں نال ٹورنا ہے۔ آج یہ تھے ہاں جی علامہ صاحب کہہ رہے ہیں دسو تحریک دی بنیاد کی طرح کسی وہ وقت یاد آ گیا، یہ 2018 دی بات تسی بھی ایک سو مولانا جاوید اشرف صاحب مرتضائی، مولانا احسان علی مرتضائی صاحب سن، سید بلال شاہ صاحب مرتضائی صاحب ایک سن، حاجی محمد رفیق مرتضائی صاحب سن تے غلام رسول مرتضائی صاحب، پچھلی رات دا وقت سی، 2:30 بجے دا ٹائم سی، 2:45 دا ٹائم سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ حاضری سی، روضہ پاک گنبد مبارک سامنے نظر آ رہا سی، اور میں انہاں نوں کیا یار ہن آؤ تحریک شروع کریے، نام کی رکھیے، وہ تے پھر سارے مل کے تجویز کیتا ہے دا نام رکھیے تحریک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول۔
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہوں یہ دسو تساں لبیک تو کہہ دیتا ہے تو مینوں بڑی خوشی ہوئی. یہ کہہ دیتا لبیک تے ہونے دا مطلب دساں گا میں. لبیک یا رسول اللہ دا مطلب کی وہ مطلب میں دساں گا تے پھر آکھاں گا بھی مسجد چ بہ کے ہن ہاتھ چکے جے بیلیو ہن دسو جاؤ گے کتھے مسجد وچ بہ کے ہاتھ چکے نے ہن تو تانوں نال ٹرنا پے گا. لبیک دا مطلب ہے یا رسول اللہ جو تساں فرمایا ہے میں حاضر ہاں. حضور تواڈے حکماں تے عمل کرنے واسطے میں حاضر ہاں. حضور جو تواڈی طبیعت مزاج مبارک تو آپ دی شریعت ہے اندے تے عمل کرنے واسطے میں حاضر ہاں. حضور آپ دی عزت دی حفاظت کرنے واسطے میں حاضر ہاں. ختم نبوت تے پہرا دین واسطے میں حاضر ہاں. ہن جس وقت اساں کہتا یا رسول اللہ میں حاضر ہاں تے ہن حاضر ہو کے بکھاونا پے گا. محلے والے کی آکھن گے جی پنڈ والے کی آکھن گے مولانا جوید اشرف صاحب دے ویاہ دے چلے گئے انہاں دی جنج لے کے گئے تے جدوں گئے تے ادوں دور ہے شروع چ جنجاں دا بڑا باجیاں دا دور ہوندا سی تے اساں پروگرام بنایا انہاں دے بزرگ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی طبیعت انہاں نے آکھیا جی ٹھیک ہے باجی مجھے بند اسی آگے جی نعت خوانی نال جانگے انہاں نے وچ کھلار رہا کوئی 4-5 نعت خوانی ادھر 4-5 ادھر تے اگے بھی برادری بابا نے کوئی کلا ڈیڑھ جگہ پدر کیتی سی جدوں جنج لے کے گئے نا نعت خانی نال تے اوتھے کئی بلی پریشان ہو گیا انہاں نے آکھیا جی لوکی کی آکھن گے میں کہیا ایو ہی آکھن گے بھی نعتاں پہ پڑھ دینے ہور کی آکھن گے دسو جی او پھر چپ کر گیا. ہاں اے جی کی آکھن گے تسی نعتاں تسی اے جنج ہے کہ کی ہے میں کہیا جنج ہی ہے دولہا نظر نہیں پیا آوندا دولہا ایڈا بڑا دولہا وچ لگا جاندا تے نعتاں نال لئی جانے اور کی آکھن گے اور اوندا نتیجہ یہ نکلیا کہ لوگ بڑے متاثر ہوئے اور مینوں سٹیج دے اوپر بیٹھے لوگاں نے آکھیا اج نظر پیا ہوندا سی کوئی مسلماناں دی جنج آ رہی ٹھیک ہے نا جی. ہاں ہوں اگا یہ کرنا ہے کہ جنج دے پیچھے جڑا لوڈ ہوتا ہے نا انہوں لاؤنا ہے ذرا کیوں جی جڑا دولہے دے تے نعت خانہ دے پیچھے لوڈ ہوتا ہے نا انہوں کٹاؤنا ہے. ہاں جی اور ان دے واسطے میں تواڈے تعاون دی بڑی ضرورت ہے. میں چاہنا ہے میں مطالعہ کیتا ہے شریعت مطہرہ دا. شریعت دا مزاج ہے کہ جس آدمی نو اللہ نے بیٹی دیتی ہے انہیں پرورش کیتی ہے اس بندے دے اتے پار نہیں ہونا چاہیے جبکہ اسی رسم و رواج دی وجہ تو اس بندے تے اتنا پار پا دینے وہ بیچارہ دبیا رہندا ہے وہ دب جاندا ہے وہ بندہ ٹینشن لے جاندا ہے. ایک ہوندے اتے 5-6 لاکھ روپیہ اکٹھا کرنا ہے جی جنج آنی ہے تے ایک ہوندے اتے لوڈ اے وے کہ میں کوئی جہیز 5-6 لاکھ دا دینا ہے تے منڈے دا تے منڈے دی امی جان دا تے انہیاں بھیناں دا موڈ پھر بھی سیدھا نہیں ہوندا. یہ کتھوں آ گئے نے ساس نو کڑے بھی پاؤنے نے تے مہندی بھی ہونی ہے. یہ اج ہون پتہ لگے گا لبیک یا رسول اللہ دا مطلب کی ہے. میں نے یہ دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ شادیاں ہویاں صحابہ کرام دی شادیاں ہویاں اتباع رسول ہے نا. اگر اسی معاشرے دے وچ تبدیلی نہ لیاندی تے پھر ایندا مطلب یہی ہے آئے تقریر کیتی تساں لنگر کھوایا سا کھادا تے گئے تے چل ایو کو جی ہے نا. تے فائدہ کی ہے نا تقریراں دا جی کوئی فائدہ ہے نا تقریراں دا کہ جن دے بعد کوئی نہ نتیجہ نکلیا نہ کوئی عمل نہ کوئی گل تے نہ کوئی بات. گل تے ہے کہ تساں مینوں بلایا ہے میں تانوں دساں گا انشاءاللہ العزیز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک شادیاں بھی ہوئیاں صحابہ کرام دی بھی مبارک شادیاں ہوئیاں تابعین دی بھی شادیاں ہوئیاں اگے پھر بزرگان دین اولیاء کرام دی بھی شادیاں ہوئیاں. پر انج دیاں شادیاں میں نہیں تاریخ دے وچ ویکھیاں کہ جناب 300-400 بندہ نال جناب جنج دے لے کے ٹرے تے نہ کہ ٹکر چنگا دیں تیری دھی دی عزت دا مسئلہ ہے. بلیک میل کر دیو دھیاں والوں نوں بلیک میل کرنے والی بات ہے نا کہ تو دھی جمی ہے تے آخر ہن تو گھر تا نہیں باہر چھڈنی تے اونوں بھی پتہ میں گھر نہیں پاؤنی تے ایندا یہ مطلب ہے کہ اگر انہیں اٹھانی ہے بوئے تو تے تسی اوندا لک بن دیو پھڑ کے. شریعت نے کوئی اجازت نہیں دیتی ہے. برڈن سارا مرد کے ذمے میں. اولاد جنی بھی پیدا ہوندی ہے وہ کندی ہے عورت دی ہے کہ مرد دی ہے. اولاد تے مرد دی ہے تے جدوں اولاد مرد دی ہے تے تو پھر بھار بھی چک جتھے آ کے خرچہ کرنے دا ٹائم ہوتا ہے اوتھے آ کے تے ایک بیلی نے آ گیا انہیں آ کے انہوں میں پوچھا میں کہ حق مہر کنا رکھنا ہی
ہے جی شریعت کے مطابق میں کہ شریعت آندی ہے 5000 تو اتے اپنی حیثیت کے مطابق جتھے بھی رکھ لیں گا 50000 رکھ لیں لاکھ رکھ لیں جنہ بھی رکھیں گا حق مہر وہ بچی نو دے دے وہ شریعت ہی ہے 5 تو اتے جتھے بھی رکھیں گا اور انہیں آکھا میں کل یہ 3,000 جو 2 منڈے 2,500 تے 2 منڈے بیاہ کے لے آیا میں کہا بڑی گل ہو گئی کہ سواد آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حق مہر ویکھو کنے سن تو انہوں پتہ لگے اور آپ نے حق مہر اس دور چ کنے رکھے جاندے سن حیثیت کے مطابق ہوندے سن جڑے 2.5 لاکھ روپیہ اس دور چ بندا ہے ہاں جی تے اسی 5000 تے جے لڑکی والا آکھ دے نا 10000 کر لو تے او پھر ساری عمر او بیچارے دی نا انہیں منہ منگیا پنج نکل جاندی ہوندی حد ہو گئی ہے او حق مہر رکھو دیو 2 لاکھ دیو 5 لاکھ دیو دولہا خود بولے نا دولہے دے ابے نے تو بولنا نہیں ہوتا دولہا آپ بولے آکھے جی ٹھیک ہے دیو جی 50,000 روپیہ دیو میری حیثیت میں دیہڑی دار مزدور ہاں تے میں کوئی 1000 روپیہ دیہڑی کما لینا وا چلو 30,000 رکھ لو 40,000 رکھ لو 50,000 رکھ لو دوجا بندہ جن دی دیہڑا زیادہ ذرا محنت آکھے لاکھ روپیہ رکھو 2 لاکھ رکھو 5 لاکھ رکھو تے دین بچی نو یہ تو ہوئی گل حق مہر یہ ہویا حق مہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جلوہ فرما سن تے آپ نے فرمایا چوکھے حق مہر کیوں رکھ دیو یا انہیں مہنگے بہت زیادہ حق مہر رکھنے شروع کرتے رہتے سن ایویں ہی گل ہے ایک اما جی اٹھ پئیاں اما جی نے آگیا ٹھہرو بزرگو میری گل سنو جب قرآن نے فرمایا وآتیتم احداہن قنطارا اور تم نے کسی ایک کو ڈھیروں مال دے رکھا ہو تیندہ مطلب ہے قرآن نے جب فرمایا تیندہ مطلب ہے ڈھیروں مال دینا جائز ہے جنہ مرضی قرآن دی روح نال حق مہر جنہ مرضی دیو دولہا اپنی خوشی نال جنہ مرضی دے دے تسی کون ہوں دیو بزرگو امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل دے حکمران تے چپ کر کے بیٹھ گئے کہندے نے اس بی بی نے گل ٹھیک کیتی ہے میں اپنے لفظ واپس لینا تو ساں عنوان رکھیا تحریک اتباع رسول تے اج گلاں سنیاں بھی پین گیاں تے میرے نال اج وعدہ بھی کرنا پے گا کہ رل کے چلنا ہے اور میں انشاءاللہ العزیز میں بھی وعدہ کرنا اللہ کریم خیر فرمائے میں دسیا سی میں کہ بچیاں دی شادی کرنی ہے نا تے میں دساں گا کیویں کرنی ہاں جی دس دیاں گا اللہ خیر فرمائے زندگی رہی وقت آیا تے دساں گا کہ شادی سنت دے مطابق کیویں ہوندی ہے ہاں کمال والی گل ہے اسی شادی تو پہلے جہیز کنا بناونا ہے اور پھر عجب بات ہے دو پاسوں پرابلم آ دی ہے نا بچی والے تو مجبور نے دو گلاں دی میں نہیں سمجھ آ دی ایک یہ کہ جنج چوکھی لے کے ٹر جانا شریعت کوئی کانسیپٹ نہیں اور دوسرا جڑا ہے جہیز دا سامان اسی لینے ہاں جہیز دا سامان شریعت کوئی کانسیپٹ نہیں جہیز دے سامان دا کہ بیڈ بھی تے جناب فریج بھی تے 125 موٹر سائیکل بھی ماڑا بندہ تے ایئر کنڈیشن بھی گڈیاں تے لوگ آ گئے حقیقت بات ہے ہوں لوگ گڈیاں تک آن لگ پے افسوس والی بات ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے نے اللہ نے تینوں ہاتھ دیتے ہیں تو بسم اللہ تو محنت کر تے عزت نال جناب اپنے گھر ایک ویلے بھی آکھیا آندا ہے او اساں تے نہیں آکھیا انہاں آپے اپنی دھی نوں دتا ہے میں کہا جدوں تساں مکان بنا کے کمرہ ویلا لیا کے انہاں نوں بخایا بھی آ دولن دا ہے تے ایندا مطلب کی ہے تو جو بنا کے ہر چیز رکھے بنا کے ہر چیز کمرے دے وچ رکھی ہوئے تو انہوں نے آکھیا جی آ دولن دا کمرہ ہے تو وہ آکھنا اسی سامان کتے رکھنا ہے تو انہوں نے آکھیا تو انہوں آکھیا کدن سامان دا تے تساں لیونا کیوں ہے آکھیا تو انہوں کنے میں خبردار اسی اپنی دھی نوں صرف لے کے آئے اور پھر انہوں دھی بنا کے لیاوے تے انہوں عزت بھی دے میں تو انہوں یہ وجہ بھی دسنا کہ میں کیوں اس بات دے اوپر کلپ رہا ہوں ان دی ایک خاص وجہ ہے یہ بھی میں دسنا انہوں دھی بنا کے لیاوے تے پھر دھی بنا کے رکھے تے جے کوئی جاہل عورت اٹھ کے گل آکھے نہیں تو لے کے کی آئی ہے وہ جو اپنا آپ ہی لے کے آ گئی جن 20-22 سال محنت کر کے بچی دی تعلیم تربیت انہوں سکھا کے خواہ پیا کے اندھے تے خرچہ کر کے تو اڑے ہاتھ پھڑا دیتی ہے اور اندھے کلو تو سا لینا کی ہے پہلو یہ دسو اور اندھے کلو لینا کی ہے اینا مطلب ہے تو اسمان دے پکھے ہو نوجوانوں نے خصوصی طور تے اپنے دل نال وعدہ کرنا پائے گا
تے جے میں آکھاں تے ہاتھ چک کے اج ایتھے بھی وعدہ کرنا پائے گا. اور میں نا جی تو کلے نہیں آکھیا کران گے پر چپ. کئی بندے سوچی پی گئے نہیں یہ کی بنیا جی بنیا جے اندر ہوگے نا بندے دے کو تھوڑا بہت کو خیال تے او جناب سوچ سکتا ہے کہ میں گھر بنایا تے سارا سامان ہی بی بی دا, بیڈ بھی بی بی دا, صوفہ بھی بی بی دا, بھانڈے بھی بی بی دے, جوسر مشین بھی بی بی دی, فریج بھی بیگم دی, تے جڑے کپڑے پائے نے بندے نے وہ بھی بیگم دے, تے جوتی بھی سہریاں تے ملی. تو کی ہے ویلا ہی ہے نا, تو کی ہے پھر تو کما نہیں سکتا, تینوں اللہ نے توفیق نہیں دیتی. اپنا کما تے اپنا بنا, اندے چ عزت ہی اور اندے وچ شریعت ہے. اے شریعت دا حکم ہے. ہاں جی تے تانے مارنے ہن اج کل جڑا کوئی ساس نو کڑے نہ پاوے مڑ بی بی نے کوئی خیری واس جانا ہے کیوں انہیں ساس نو کڑے نہیں پائے. یہ کڑیاں دا جی کدوں دا سلسلہ شروع ہویا ہے, یہ مہندی دا کدوں دا سلسلہ شروع ہوا ہے. کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے عمل کرنے رسم دے اوتے, عمل کرنے رواج دے اوتے. اتباع رسول کی ہوئی جی, رسول اللہ نو منیا پھر کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو منن دا تے تقاضا ہے وے شادی تو پہلے میٹنگ ہوئے, لڑکی والے بھی بہ جان لڑکے والے بھی بہ جان. میں ان سارے موضوعات تو نہیں بول سکتا, ذرا اج ایک نو تو تھوڑا جا تسلی کر لئیے, ایک دی تے تسلی کر لئیے نا, باقی موضوعات دی بھی باری آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. آج اس لئے فوتگیاں تے آئی نا گل, پھر تساں آکھنا بھی کھرے کی ہو گیا میں یار. ہاں میں انشاءاللہ چھاننا لاواں گا تے جیڑی گل صحیح ہو سامنے رکھاں گا, اون دے بھی دساں گا کہ جیڑا مجبور کر رہے ہیں نا اسی. ایک بچہ ایک غریب ہے, باپ فوت ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں 6 دیگاں پکا دے وچ ککڑ بھی پا دے وچ او بھی پا دے وچ آ بھی پا, ایندا بھی کوئی شریعت وچ کنسیپٹ ہے. تو پڑھ کے آ, ہاں 4 سپارے پڑھ کے آ, پتہ لگے بھی کوئی ایصال ثواب کرنے واسطے آیا ہے. کوئی نفل پڑھ کے آ, رات نو 100 نفل پڑھتے اگلے دن کلاں تے جا, پتہ لگے کہ جناب ایصال ثواب واسطے آیا ہے. نہ پڑھیا نہ پڑھایا, جو اتنے بھی بہ کے نکاح من کر کے تے بعد وچ ویکھیا بھی ککڑ وچ لیگ پیس کنے کو نے تے او کتھے نے. ایندا شریعت کی کانسیپٹ ہے. یہ میں بیلنس رکھ کے بات کراں گا انشاءاللہ, پھر دساں گا کہ اہل سنت مسلک کی ہے تے اساں پیٹو لوگاں نے اہل سنت نو بدنام کیویں کیتا ہے. ہاں یہ تے بھی سانو فرق کرنا پائے گا. لیکن اج ذرا کو موضوع شادیاں والا, دولہے والے تے دولہن والے بہ جان تے بہ کے یہ سوچن, میٹنگ طے ہوندی ہے نا مہندی کدوں لے کے آنی ہے تے کنا کوئی انتظام ہوئے گا, تے جنج کنی لیونی ہے تے کنا کوئی انتظام ہوئے گا, تے ولیمے تے کی ہوئے گا, تے کنا کوئی انتظام ہوئے گا, تے کپڑے کنے بناونے نے, تے جتیاں کنیاں لینیاں نے. یہ سارا تے اتباع رسول دا تقاضا تے ہے کہ رل کے بہ جان تے آکھن اللہ دے پیارے رسول کیویں خوش ہون گے. شروع کتھوں کر کے کرنا ہے, نبی پاک کیویں خوش ہون گے, اللہ پاک دی کی مرضی ہے, اللہ دے رسول دی کی مرضی. اسی جناب اگر ایس بات تے کسی نے اختلاف ہوئے تے ایتھے کھڑا ہو کے گل کرے تے میرے جان تو بعد جے کسی گڑبڑ کرنی ہے نا تے انہوں اجازت نہیں ہے گی. ایتھے مجمع دے اندر بیٹھا کوئی بندہ اٹھ کے کھلو کے میرے نال کرے بات, انشاءاللہ العزیز شریعت مطہرہ دی روشنی دے وچ میں اون دے نال بات کراں گا. اگر میں کسی جگہ تو وائلیشن کر رہا تو میں اپنی بھی اصلاح کراں گا. کیوں جی اسی لوگ کدی یہ میٹنگ کیتی ہے کہ یار جڑا پہلا فنکشن ہے کیا شریعت وچ دی اجازت ہے, اے دوسرا فنکشن جڑا اے شریعت کیویں کر کے کہندی ہے, تیسرا فنکشن شریعت کی آندی ہے, چوتھا فنکشن جڑا اینو شریعت کی کہندی ہے. اور اے جناب جی مہندیاں جڑیاں لگائیاں جا رہی ہیں اور جو حال اشر مہندیاں تے اج کل ہو رہا ہے, حال اشر تے وکری گل ہے. بچیاں بے پردہ جا رہی ہیں اور ٹول ٹمکے اور نوجوان بھی وچے ہی, اور جناب جی فحاشی اریانی بے پردگی بھی ساری غیر شرعی رسماں. یہ پہلو ویکھو بھی یہ مہندی ٹری کتھوں ہے, یہ کنے پا دیتی ہے مہندی, یہ ہے بھی ہے کہ شریعت جنہا کانسیپٹ کوئی ہے بھی ہے یا نہیں, یا زیادہ تو زیادہ اباحت کے درجے چی رکھ لو. اور اگر یہ مباح ہے محض جائز ہے, ایسے کام بھی ہوندے نے جنہاں نو کر لین نال جناب گناہ کوئی نہیں, تے نہ کرو تے گناہ کوئی نہیں, تے کر لو تے ثواب کوئی نہیں, اس قسم دے کام بھی ہوندے نے. کیا یہ ہو جا کماں وچوں ہے؟ اور اگر یہ ہو جا کماں وچوں ہے تو پھر اینو کتھے رکھ کے چلنا ہے؟ کدی یہ ہو جی میٹنگ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. ہمیشہ جدوں رل کے بہندے نے تے گل توجہ ہے جی
اے میرے کئی بھراواں نوں گھبراہ پیندا ہے پیا اور میں دیکھ رہا الحمدللہ جی پیندا ہے پیا گھبراہ تے اے پینا بھی چاہیے جی انشاءاللہ تعالیٰ پھر شفا ہو جائے گی اللہ خیر کرے ہاں اے کدی اس طرح دی کوئی محفل ہوئی ہے شادی تو پہلے ہمیشہ جدوں بہندے نے تے یہی آندے نے تے ساڈے کول تے آ رواج ہے ساڈے کول منڈے نوں سونے دی انگوٹھی پاؤن دا رواج ہے کیوں جی ہاں ہن میں ایک منڈے نے سونے دی انگوٹھی پائی سی جو دی گل تانوں سناواں تے تسی پھر آکھو گے بھی ٹائم سارا سونے دی انگوٹھی پا کے میرے کول آ گیا تے اوتے چادر لئی نویں شادی چادر لئی تے گل کرے تے ہاتھوں ننگا تو ہو جاوے تے چٹک بھی جو چادر تھلے کرے میں ویکھ لی میں کہا پورا کرے نا اے میں ایسے گل تے لکھواوندا تھا میں کیا پھر میں کہ لا سو جدوں لائی ہو سو تے میں پھر انہوں کیا جناب میں کیا لا کے تے ساڈی بچی نوں دے دی جا کے انہیں آکھیا جی بچی کول ہور بتیرا ہے تے آ لو پھڑو تے اے درس تے لا دیا بندہ تواڈے تے وچ ہی بیٹھا ہے ہاں جی بندہ تے وچ ہی بیٹھا ہے تواڈے میں آکھیا ویکھ لئی انہیں آکھیا نہیں بس ہن لے گئی ہے تے ہن اے نہیں جانی پینی انج دی گل ہے نا کہ جس لے ہن لا دتی ہے تے پھر لا ہی دتی ہے بس گل ختم تے جی ایویں پھڑ کے آکھیا لو جناب چل ایک باری پا لینے تے کوئی گل نہیں تے ایک باری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نوں فرمایا لا اینوں انہاں لا کے پراں ماری صحابہ کہا اینوں چوک لے سو تے چوک کے تے پراں جا کے تے اوتھے گھر والی نوں انہاں آکھیا سرکار نے فرمایا تے لا دے ہن واپس نہیں ہوے گی ہاں جی ہاں اے میٹنگ ہوندیاں نے جوڑے کنے بناونے نے ایک رواج ہے جی کی ہے جی وہ نائی دے سر تے رکھیا ہوندا ٹرنک ایویں نائی دے سر تے ٹرنک رکھیا ہوندا اون دے وچ سوٹ ہوندے نے اون دے وچ 20 25 30 سوٹ بنا کے تے لجا کے نا جی تے اگلے گھر اوتھے تے اے انج ایک بی بی کھڑی ہو جاندی ایک سوٹ کڈ کے وکھایا دوجا کڈ کے وکھایا اے دولہے دی طرفوں جاندے نے وری تے وری وکھاندیاں نے کی مطلب ہے کوئی ضروری ہے وری وکھاونی یہ کدوں دا کنسیپٹ ہے جی وری وکھاؤن دا یہ مطلب ہے کہ تسی وری بنا کے دنیا نو وکھا رہے تے وہ بچیاں جنہاں دے والدین غریب نے وہ بیچاریاں دے دل تے کی گزرے گا کہ ساڈا ابا انہیں 36 سوٹ نہیں بنا سکدا ہاں جی تے ساڈا ابا انہیں 25 30 سوٹ تے 70 ہزار والے سوٹ نہیں بنا سکدا تے انہاں نو اذیت دین والی بات ہے نا تسی جو بنا لیا گل ختم انہوں گھر رکھو سو اے ریاکاری اور وکھالا کرن دا کی ساریاں فضول واہیات رسماں شروع کیتیاں نے اے ویاہ پہ ہوندے ہاں جی ہن اتباع رسول دی تحریک آ گئی ہے ہن انشاءاللہ وعدہ کرو انج دے ویاہ ہولی جا بولے ہو مینوں پتہ ہے اوکھا کام ہے اوکھی کار ہے مرد بننا پائے گا اندے واسطے بیبیاں نال ٹکر لینی پائے گی بیبیاں ہی تو سمجھ تے گل آوندی نہیں تے جڑے بندے جنہیں گل ہی کرنی ہوئے اسی پھر صلاح کر لئیے جڑے مرد دا فیصلہ اپنا ہوئے ہی نا تے بی بی ہوئے ہوندے ہوتے غالب وہ بیچارہ ہی تھی ہاتھ چوک کے بھی کی کرے گا وہ بزرگوں وہ ہاتھ چوک کے بھی کی کرے گا میں نے دسو وہ تو مجبور ہے گھر جاندے چڑکاں پہن گیاں تے ایسا معاشرے چ رہنا نہیں جی ہاں میں معاشرے والوں نے بھی یہ ریکویسٹ کرن لگا کہ جس وقت کوئی بندہ شریعت مطہرہ دے مطابق اپنا خوشی دا فنکشن سارا انجام دے تے انہوں تانے مینے مارن تو ذرا پرہیز کرو ہاں وہ تانیاں دے لائق نہیں وہ تحسین دے لائق ہے ان دے کار جا کے انہوں مبارک بات پیش کرو وہ تحسین دے لائق ہے سمجھ گیا ان نوجوان میں تے گل کہاں گا کہ جڑا مطالبہ ہے نا ای میں آگے تو انہوں اشارہ کیتا سی کہ کیوں کی ٹینشن کی ہے اس ٹاپک انہوں میں کیوں پہلوں پھڑیا بہت زیادہ نوجوان بچیاں حکم ہے بچے بالغ ہوتے انہاں دی شادی کرو بہت زیادہ نوجوان بچیاں دی عمر گزر جاندی ہے شادی لیٹ ہو جاندی ہے شادی لیٹ ہونے دی وجہ کی ہے 6-7 لاکھ روپیہ برات واسطے چاہیے 7-8 لاکھ روپیہ داج جیز واسطے چاہیے کیوں جی تے وہ بیچارہ نہیں بنا سکتا تے اونی دیر نو مسلسل محنت اور مشکلات اور ٹینشنہ مسائل دے وچوں قرضہ پھڑے تے قرضہ کوئی نہیں دیندا اس مراحل سے گزر رہا ہوندا ہے اور ان دی وجہ تو شادیاں لیٹ ہوندیاں نے اور یہ شادیاں لائٹ ویٹ کر دیو ہلکیاں پھلکیاں کر دیو بچی والے دے اوتے پار روے ہی کوئی نہ تے ٹائم ٹائم شادیاں ہون گیاں اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا جی ہاں ایک کوئی اس فنکشن تو پہلے عالم دین کو جا کے آکھو علامہ صاحب مینوں دسو میں منڈے دا بیان کرنا ہے
بچی دا بیان کرنا ہے، مینوں دسو شریعت مطہرہ دا حکم کی یہ ساڈے پیارے آقا کی فرما دے نے؟ سارا فنکشن دنیا دی مخالفت ایک پاسے، جتے دی نوک تے رکھ کے ٹھکرا کے تے حضور دی اتباع نو ترجیح دے کے سرکار دی اتباع کر دیا ہویا اپنا فنکشن جدو سر انجام دے گا تے جدو بعد وچ بہ گا پھر دل نو سرور ہی وکھرا جا ہوئے گا، پھر پاویں نکا نکا پڑھی جاوے تمہارا ہوں، مل کے پڑھو میرے نال تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ، کرم کی ہو نظر مجھ پر خدا را، یا رسول اللہ تمہارا رسول اللہ تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، بس تمہارا یا رسول اللہ۔ دوستو جو سرکار دے بن کے وقا دیو گے، سرکار دے بن کے وقا، غازی علم الدین شہید اور جس دن پھانسی دے آرڈر ہوئے نا تے او جڑا ملازم سی نا سجے کبھی انہیں ویکھیا ایکو باری کوٹھڑی چینج جی میں اینا چانن ہو گیا کھری اگ لگ گئی ہے، او بھجیا تے ویکھیا غازی علم الدین شہید سجدے وچ پے، اکھاں چوں آنسو جاری نے تے سجدہ کر رہے نے تے خوشبو ہی خوشبو تے محکا ہی محکما، او تے اندر آیا وڑیا، اندر کوٹھڑی کھولی، ملازم سی نا آیا تے اندر پیریں ڈگ پیا، انہیں آکھیا جی مینوں ایک گل تے دسو، اے چانن کھاندا سی تے انہیں آکھیا چپ کر ہوئے، چپ کر یار رہن دے تو اس گلوں نے آکھیا خدا دا نا ہی تینوں تے ہو ہی جانی ہے، جو حکم ہو گیا پھانسی دا، پر ایک گل نال ہی نہ لے کے ٹور جائیں، مینوں دستے سی جدو بڑا ہی ترلا کیتا انہیں آکھیا یار تینوں کی دسا نبی پاک دی جلوہ گری ہوئی سی، لجپال آقا نے زیارت کروائی سی تے نال بڑے بڑے صحابہ بھی سن حضور دے نال آئے سن تے مینوں دلاسا دیتا ہے، میری تحسین کی تھی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا علم الدین پریشان تا نہیں ہوں پھانسی دی وجہ تو، میں کیا نہیں جی پریشان نہیں، تے سرکار نے فرمایا پھر بیٹا ساڈا پیغام اے وے جدو تینوں پھانسی دین لگن تے ہاتھ کھول دیں، انہوں نے آکھیں ہاتھ کھول دیو تے پھانسی دا پھندا چم کے آپ گل پاؤنا ہی، لوکانوں پتہ اے مینوں پیغام دیتا ہے تے جدو ساڈے کول آویں گا حوض کوثر تے اسی تیرا انتظار کراں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اور پڑھ کے بخا دے وے آقا آپ پہ ہی کرم فرما دیں دے نے، ہاں جی تے جے نال درخواست بھی کر دے وے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہگاراں نے تیرے راہ نملے یا رسول اللہ، گناہگاراں نے تیرے راہ نملے یا رسول اللہ، کرم کی ہو نظر ہم پر خدا را، یا رسول اللہ۔ دوستان عزیز ایک گل ہوں ذہن وچ رکھ لیا جائے، ایک گل پیش نظر رکھیا جائے، ایتھوں جاندیاں نال ہی نا، جاندیاں ہی جڑی ملاقات ہونی ہے،
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ہونی جاندیاں ہی بندیاں نے نوا تو آ کے خوشبو لا کے چٹے کپڑے پوا کے تیاری کر کے انج بچ قبر دے لٹا کے اتنے مٹی پا کے جدوں انہوں نے پیچھا آ جانا ہے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فرشتے آن گے اٹھا کے با دین گے سوالات کرن گے پہلا سوال من ربوں کا دجا ما دینوں کا تیرا دین کیے تیرا رب کون تیرا دین کیے تیجا سوال فرشتیاں یہ کرنا ہے کہ ہوں اسی یہ نہیں پوچھ دے کہ یہ ہستی کون ہے نا تینوں اسی دسنے ہاں اے محمد مصطفیٰ نہیں لے محمد نا دس دے ہی پہ تینوں اسا ہوں پوچھنا ہے وے پوچھنا تینوں اے وے کہ اس ہستی دے نال تیرا تعلق کیویں دا سی او انہاں نال بھی کوئی بنا کے آیا ہے کہ نہیں ہو ہاں جی تے کلمہ پڑھ کے بھی اگلی گل تے غور کرنا پائے گا میں اشارہ دین لگیا کلمہ پڑھ کے بھی اگلی گل تے غور کرنا پائے گا وہ اگلی کیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک واسطے تشریف لے جا رہے ہیں حضور تبوک واسطے تشریف لے جا رہے ہیں تے اس وقت کلمہ پڑھنے والے کئی وہ لوگ سن اور جڑے سرکار دی خاطر مال جان ہر شے لے کے سرکار دے نال ٹر پے تے کو جو سن جڑے مدینہ پاک دے وچ نماز پڑھنے واسطے ایک مسجد پہ بناوندے سن مسجد درار نال کیوں نہیں جاندے سرکار دے ہیں نہیں جی اساں مسجد بناونی ہے تے او آندے ہی سرکار نو حکم ہویا کہ اے ٹھا کے پرا مارو مسجد سانو وہ مسجد منظور نہیں جتے سونیا تیریاں عظمتاں دا ذکر ہی نہ ہوئے تیریاں شانہ دا بیان ہی نہ ہوئے اساں مسجد کی کرنی ٹھا دو اینو چنانچہ جناب حکم ہویا صحابہ نے جا کے آئیں پریس پھڑ کے تے ملیا میٹ کر کے رکھ مسجد درار منافقاں بنائی سی منافقاں تے سرکار نو آ کے عرض کرن یا رسول اللہ تسی تشریف لے ذرا افتتاح کر جو حضور پاس ذرا دعا مانگ جو افتتاح تسی فرما دیو اللہ پاک فرمایا نہیں جانا ادھر کیوں یہ بناؤن والے جڑے نے سونیا تیرے نال صحیح نہیں ہے گے انہاں دا تیرے نال دلوں ٹھیک ہی نہیں ہے گے پیار نہیں ہے گا محبت نہیں ہے گی تیری عقیدت نہیں اساں انہاں کی کرنا ہے واپسی دے آ کے حضور نے حکم تے انہوں ٹھا کے پرا ماری ایندا مطلب ہے ہر کلمہ پڑھنے والا بھی مقبول بارگاہ نہیں ہوندا اللہ دی بارگاہ چ مقبول اوہی ہے او جندا سرکار نال تعلق پورا ٹھیک تے قائم ہوے او یار میں تعلق واسطے تے گل کر رہا نوجوان اٹھو لگو ساڈے نال تحریک چلانے کہ فضول رسماں دا بائیکاٹ کران گے کیوں انہاں کہا بھئی ساری سرکار نے منع کیتا ہے فضول رسماں دا بائیکاٹ ہوئے گا اور رسماں نے انجی ڈانڈ لا کے رکھ دیتی بندے کما کما کے جناب یب جاندے نے تے لکھاں دے لکھ رسماں دی نظر ہو رہے ہیں ایویں ہے نا اگر اوہی تعلیم و تربیت تے ہوئے دین اسلام دی اشاعت تے حضور دی عزت دی حفاظت واسطے ختم نبوت دے اتے پیرا دین والیاں تے خرچ ہوئے تے دین دا بول بالا اور زیادہ ہو جائے تے رسماں تے لوکاں نو کھوا کھوا کے اللہ دسو جناب ایک گل دسے تسی دسو آج تانوں پوچھن لگا جناب جنج تسی بلا لو جنج آ گئی 500 بندہ تے 500 دے 500 بندے نو تسی جناب اپنی برادری بھی سدی ہے ادھروں بھی آ گیا 500 بندہ کٹھا ہو گیا بکرے ذبح کر کے نا تے انہاں دے پیٹ چا کر کے وچ چاول پا کے اتوں پیک کر کے او کی انہوں آندے نے جی سٹیم روسٹ کہ پتہ نہیں وہ دم پخت اسلام آباد دے وچ اوندا نام رکھیا دم پخت ہاں یعنی کہ اون دے نال نا جڑا دم دے کے پکائے جاندے نے تے بڑے اعلیٰ قسم دے تے اون دے نال طرح طرح دے کھانے وان سونے تے بندیاں نو با کے پوری تسلی نال کھاؤ تے جدوں سارے کھا کے باہر نکلن گے تے کی خیال ہر بندہ تانوں دعاواں دے گا ہر بندہ تعریف کرے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کنیاں باہر نکل دے آکھنا بہاڑا کیتا سو اج سانوں اپنی دولتاں وکھاندا ہی ہے ہر بندہ راضی ہو سکدا ہے اچھا تسی اپنے پنڈ ہر بندہ تہاڈے راضی ہے گا ادھے بھی نہیں راضی نہ میرے جا کے چیک کر لو میں کئی دفعہ ویکھنا یار کہ بندے نے گال کڈی نہ ستایا کیوں جی کیوں بھائی منظور نہ کسی نے تنگ کیتا نہ تکلیف دیتی کوئی آکھے جی جنازہ پڑھا دیو وہ بھی پڑھا دیتا کوئی آکھے ختم پڑھ دیو وہ بھی پڑھ دیتا کوئی آکھے میرا بال پڑھا دیو وہ بھی پڑھا دیتا ایویں ہی نا جی پھر جناب کئی بندے لمبا ہی کڈی جاندے نے کھلوندے ہی نہیں لمبو کڈی جاندے نے یہ مطلب یہ ہویا کہ ہر بندہ راضی ہو سکدا اور ہر بندے نو تسی راضی کر
تے پھر کیوں نہ اس ہستی نو راضی کر لیے جنہوں راضی کیتیا قبر دے وچ بھی چانن ہو جائے گا، آخرت بھی سور جائے گی۔ تے پھر کوئی گل ہے، تمہارا ہوں تمہارا ہوں، اے لبیک یا رسول اللہ دا ترجمہ پیا کردا جے، میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں، بس تمہارا یا رسول اللہ، کرم کی ہو نظر مجھ پر خدا را، یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں، بس تمہارا بس تمہارا صرف تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں، بس تمہارا یا۔ آج جناب دسنا ہے وے اسی یہ گئی صرف سرکار دے ہاں۔ میں سیرت پڑھ رہا سی جی حضرت عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی حضور دے، علامہ صاحب وہ آئے سرکار دی بارگاہ تے کپڑے انہوں نے رنگ لگا، سرکار نے فرمایا عبد الرحمن کی گل کپڑے رنگ لگا ہے، یا رسول اللہ میں شادی کی تھی۔ فرمایا اچھا مبارک ہوئے تو پھر ولیمہ کریں، شادی تو بعد ولیمہ سنت ہے، ولیمے تو بندہ پاوے 2000 بندہ ساتھ لے کوئی ٹینشن نہیں، 2 لاکھ لا دیو نو ٹینشن۔ ولیمے تے لاؤ، ولیمہ سنت ہے، تسی اپنی حیثیت دے مطابق کرو، ٹکا کے کرو، بچیاں نے تے کیوں برڈن پا دیو، بچیاں نے تو پار چکو تاکہ بچیاں دیاں شادیاں ٹیمو ٹیم ہون تے اللہ دی رحمت دا نزول ہو گئے۔ ہاں جی عبد الرحمن حضور شادی کی تھی، سرکار نے نہیں فرمایا ایک ہی شادی ہوگی مطلب سانو سدیا ہی نہیں، روٹین سی صحابہ شادی روٹین نال اتنے بیٹھے اپنا احباب جڑے کو قریبی بلائے نکاح پڑیا چل بھی اگلے دن ولیمے دی دعوت کی ٹھیک ہو گیا، روٹین چ انہوں لیندے سن اسلام۔ اسی زندگی دا ایک مشن ہی بنا لیا ہے کہ بھائی کما کما کے تے سارا ویاہ والے دن روڑ دینا آ واہ بھائی، اور جدوں ہاتھ کھچاں گے نا تے لوکی ہولی ہولی جیڑا بھی آپریشن کرو تے تکلیف تے ہوندی ہے، تھوڑے نوں چھیڑو تے تکلیف تے ہوندی ہے، ٹیکا لاؤ تے تاں وی ہوندی ہے تے تکلیف تے ہونی ہے، کوئی اپنے آپ نوں ہونی ہے، کوئی محلے والےاں نوں ہونی، کوئی نال دیاں نوں، انہاں نے آکھنا میاں وچ چولاں تے لت مار کے کسی آکھنا کہ جناب بلے بلے ساڈی او قوم میرے تے کیویں خوش ہوے گی جڑے 3 دن پہلو بھکھیا رہن لگ پیندے کیوں نیوندرا دینا ہے 2000 دینا ہے تے 2000 دا کھانا کھانا ہے تے اونج بھاویں مگروں 10000 روپیہ پیچھے دوائیاں تے لگ جائے، پاگل پانے۔ ویسے بھی ایک بندہ جڑا ہے وہ اس گلوں 3 دن بھکھا رہندا چنگا لگدا ہے، مطلب ایک بندہ چنگا نہیں لگتا، بندہ سمجھدار دنا آدمی تھوڑا جا کھایا تے بس گل ختم۔ ہن دسو کی صلاح ہے؟ نہیں مطلب ہے کہ کوئی بچیاں والیاں تو پار ہولا کرنے والی جڑی میں گل کیتی ہے میں تا ازرو شریعت مطہرہ دس دیتی ہے تے تسی اندے نال چلو گے میرے نال انشاءاللہ العزیز؟ ہاں انشاءاللہ۔ تے اے گل نہیں ہے کہ میں صرف تانوں آکھ کے تے آپ میں آکھا نہیں مینوں 2 ٹرک سامان چاہیے، میں بچے نوں دس چھڑیا، میں کہا بچوں اپنا آپے بناؤ، گل ختم، اپنا آپے بناؤ۔ تے نکاح دا بھی علماء نال بیٹھ کے نا میں انشاءاللہ بچیاں دی شادی کرنی اس سے پہلے علماء دی بلاواں گے میٹنگ بلا کے تے انہاں نوں دساں گے کہ ہاں بھائی ہن دسو شریعت کی آندی ہے، سکون ہوے چس ہوے گل ختم ہو گئی، تھوڑا کر لو، بہتا کرنا ہے تے آپ کر لو، بچیاں والےاں دے اوتے برڈن کٹاؤ جنہ کٹا سکدے ہو، تے اے ہر گل ودی لگی جاندی نا ودی جا رہی ہے کہ وہ سوٹ پھر مگروں جویں دوست دس رہے نے موٹر سائیکل تو گڈی تے گل آ گئی، ہوں اگر گڈیاں والا جے نہ اینوں ڈکا پاواں گے تے یہ کاراں تے گل ٹر جانی ہے، اور بچیاں والے ٹینشن ہونی ہے کہ ہوں دولہے نوں کار تے ایک نوں دتی تے دوجا تے دوجے نوں اگر تیجا تے اگاں پھر منہ بننے شروع ہو جان گے، بچی نوں اذیت حد ہو گئی ہے بھائی، بچی نوں اذیت دین دا کی مطلب ہے؟ جہالت ہے نا میری، اسلام تو دوری ہے، دین تو دوری ہے،
اور دین تے چلو تے سکون ہی سکون ہے، سوکھی سوکھے۔ اور جدو کائنات دی سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا ورضی اللہ عنہا، آپ دی شادی ہوئی ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے گھر بھی آپ ہاں جی 3 مہینے جتھے لے کے رہے نے ان دا کرایہ بھی دیندے رہے نے، جتھے رہے نے 3 مہینے لے کے فقیر نو اس جگہ دی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ یہ اپنا انتظام سارا مینجمنٹ آپ سرکار نے اپنی خوشی دے نال 2-3 چیزاں فرمایا کہ اللہ ہے چلو بچی دے نال اپنی خوشی دے نال ظاہر ہے جنہیں بچی نو ٹورنا ہے انہیں کوئی سوٹ بھی نواں بنا کے دینا ہے، کوئی جتی بھی کوئی بنا دیں گے گھر والے، کوئی 1-2 سوٹ 4 بنا دینا، کپڑے کوئی 2-4، یہ تو گل ہوئی نا۔ اے فرنیچراں دا تے گڈیاں دا تے فریجاں دا تے ایئر کنڈیشناں دا یہ کوئی کانسیپٹ نہیں، منہ کھلدا لگا جاندا ہے، اگر انہوں بریک نہ مروائی تے نقصان ہور زیادہ ہو، اور بریک کنے مروانی ہے تے جے بندہ آ کے چل میرا پولیجا ہو جاوے تے اگاں پھر اگلی باری میں تے ایک بار بنیا سامان لے لواں ساڈا کہ عالم دین سن، میں ایک جگہ تے گفتگو کیتی تے انہیں نا ٹھیک ہے جی انہیں دل چ نیت کر لئی، گھر گیا تے گھر جوسر مشین لے گیا، ابے پوچھا بھئی یہ جوسر کہیں تو آندی، انہیں آخیا ابا اس جلسے چ نہیں سہیں گا، استادہ نے یہ گل آخی بھی اپنا سامان آپ بناؤ، وہ بڑا ہسیا، انہیں آخیا اچھا، انہیں آخیا میں ابا شروع کر دیتا ہی تو ہوں اپنا آپ ہی بناواں گا، میں اگوں سامان نہیں لینا۔ اب میں آخیا شاباش بھی بھیلیا، تھاپڑی دیتی انہوں، میں آخیا بالکل ٹھیک ہو گیا، کہ اللہ پاک توفیق دے سارے ہی علماء نے، اسی علماء تو انشاءاللہ یہ آغاز کریں گے سلسلے دا جڑے دیون والے رہ گئے ایتھوں یہ سلسلہ ہن شروع کریں گے انشاءاللہ۔ نوجوان نال چلو گے جی تے اے پھر نہ جے تسی مینوں نال نکا نکا دسی بھی رکھو گے کہ لو جناب اے آپ کیتا جے تے چلو میرے دلوں بھی دعا نکلے گی۔ تے صرف یہ شادیاں دی گل ہوئی ہے، ہن اگلیاں پھر کسی والے اتباع رسول کانفرنس ہوئی نا تے اگلے آپریشن انشاءاللہ پھر ہون گے، اجے تا صرف شادی دی گل کیتی ہے تے ماواں نے نا ساڈیاں جنہاں نے کڑیاں دی امید رکھی ہوندی ہے تے کانٹیاں دی امید رکھی ہوندی ہے، انہاں نوں ہاتھ بن کے عرض کرو ماں جی تواڈے پیراں تھلے جنت ہے تے تواڈی مہربانی سانو جنت دا احترام کرن دیو تے سانو جنت جوگے رہن دیو، کہ جنت تاں ہی ملی نا، تانوں بھی جنت تاں ہی ملی جی اللہ دے رسول نے فرمایا ہے، تے تسی بھی ذرا نبی پاک دے فرامین تے حضور دے حکماں دے مطابق چلو تے تسی اینوں دھی بنا کے لو تے کانٹیاں دی خاش رہن دیو، میں آپ بنا دیاں گا، کیوں جی سیٹ میں آپ بنا دیاں گا ماں جی تانوں، پر اگوں مطالبہ نہ کرو، انہوں نے آکھنا ہے ویلا ہونے ہی گیا ساڈے اتھوں، یہ ٹینشن بننی ہے لیکن انہوں فیس تساں کرنا ہے، یہ مسائل پیدا ہونے ہی نہیں۔ جدوں تساں یہ سلسلہ شروع کیتا ہونا ایک ہی گل ہوئی لے میاں خلیل چنگا بھلا ہوندا سی، چنگا بھلا سی تے اینوں کی ہو گیا، کھرے میں نے کیڑی کتاب پڑھ لئی ہے، یہ ہن کتاب تے پڑھنی پینی ہے تے ایک کتاب پڑھنی پینی ہے، جی ہاں معاشرے دے اندر انقلاب، ورنہ اینج کر کے رسم و رواج دی نظر ہوندے جانے ہاں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ رسم رسول اللہ نہیں پڑھیا، کلمہ لا الہ الا اللہ رواج رسول اللہ نہیں پڑھیا، کلمہ پڑھیا ایسا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسا ایک کلمہ پڑھیا ہے تے پھر محمد الرسول اللہ دی چھاپ ساڑھے ہوتے نظر آنی چاہی دیئے۔ لو جناب اگر اتباع رسول کانفرنس آج بھی اس کانفرنس دے وچ تساں اے دل نال وعدہ کر لیا، نال میرے چلن دا جڑا وعدہ کیتا ہے ان دے اتے قائم رہ، اور میں کہنا تسی تے قائم رہو، تسی نال ہر بندہ مبلغ بن جاوے، جنیاں باتاں ہویاں نے ان دی تبلیغ کرو، اگے جا کے دوست احباب نوں دسو کہ یاری اسی کر کی رہے ہیں، کیا شریعت دس دی ہے، نبی پاک دے یہ طریقہ ہے، حضور دی اہل بیت اور آل پاک دا طریقہ ہے، حضور دے صحابہ کرام دا طریقہ ہے، نبی پاک دے غلامہ دا طریقہ نہیں، سدھی جی بات ہے، قرآن اور حدیث اور حضور دا جو حکم ہے اندے تو اگے ساڑھے واسطے شے کوئی نہیں، آج تو بعد اوہی کام کران گے جن دے نال اللہ راضی ہوئے گا تے اللہ دا رسول راضی ہوئے گا، یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ۔